ہرگز نہیں. اس کے لیے ایک اپنا طریقہ کار ہے. ذاکرین بولتے کس کو؟ ذاکرین وہ ہوتے ہیں جو ہمہ وقت ذکر میں 24 گھنٹے ذکر میں پڑے رہتے ہیں. وہ سوتے ہیں، ان کا ایک ایک بار اللہ اللہ یہ ذکر کرتا رہتا ہے. ان کا دل بولتا رہتا ہے. ان کے ایک ایک آنکھ جو ہے نا اس کے، اور اس کے ذاکرین کا ہے، فرشتوں کے درجے کا ہے. اور جب اب جائے معرفت والے کا، اس کا کیا کمال ہے. معرفت والا تو ایسا ہے کہ وہ سوتا ہے وہ عبادت میں شامل ہے، اس کا جاگنا عبادت میں شامل ہے، اس کو صرف تکنا عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کرم اللہ کو جو تکے گا وہ عبادت میں شامل ہے، حدیث سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں ہوتے تھے، حضرت علی کرم اللہ کے وجود تھے، ان کے آنکھیں کہیں اور ہوتے ہی نہیں تھے، صرف حضرت علی کرم اللہ کے چہرے کے مبارک کے اوپر خاموشی سے تکتے رہتے تھے. عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا کہ بابا جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی میں دیکھتی ہوں تو آپ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھتے ہوں اور باقی سارے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ بالکل اس وقت جو ہے نا آپ کی آنکھ بالکل ہٹتی نہیں ہے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کا تکنا ہی ثواب ہے. تو علی کا تکنا کیوں ثواب ہے؟ علی اس وقت مقامی وصیت پہ تھا. علی کو مقامی وصیت میں تھا. دوسرے صحابہ کرام کو کیوں نہیں کہا؟ دوسرے سب صحابہ کرام یہ کہ سب کو تکنا وہ ہے، صرف علی کو کیوں نشانہ بنایا؟ کیونکہ علی جو ہے نا مقامی ولیت اس میں وصیت میں تھا. اور غوث ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کا مجلس جو ہے یعنی سراپائے رحمت ہے. وہاں بھی جا کے آپ عبادت بھی صرف تکتے رہو، وہ آپ کو یعنی قرآن شریف کو تکتے ہوں تو پھر اس کا آٹومیٹک آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. پڑھنے کا تو الگ ثواب ہے، صرف دیکھنے کا اس کو کھول کے دیکھو تو اس کا کتنا ثواب ہے. تو اس طریقے سے ان حضرات کا اتنا نور اللہ تعالیٰ کی ان میں جمع ہو جاتا ہے کہ ان کے ایک ایک ذرہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرا ہے. ان کے کہیں بھی اپنے ادھر بھی جسم کی کسی ذرے پہ بھی حصے کے اوپر وہ نظر ڈالے، نور کے شعلے ان کی جسم ان کو دکھائی دیتے ہیں. تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت ایک اللہ کی ولی گزری ہے. وہ معرفت میں تھی اس وقت، اور ان کے گھر میں کچھ ولی جو ہے نا جب اولیاء کرام کے جب ان کا جب چرچا سنا شور سنا کہ رابعہ بصری اللہ اتنا اللہ والی ہے، تو وہ گئے. تو ان کے گھر میں مغرب کا وقت تھا، تو ان کے غربت کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا ان کے پاس کہ دیا جلا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ولی تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ ان سے ہم کچھ باتیں پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں پہ تو روشنی کا بھی بندوبست کچھ نہیں ہے. تو حضرت رابعہ بصری جو ہے ان کی بات کو بانپ گئی، تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے آیات پڑھ کے اپنی انگلی کے اوپر پھونک دیا، اور اس میں سے ایک 1000 واٹ کا بلب جو ہے جلنے لگا. سارے ولیوں نے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر دی، اور جب ان کا جو ہو گیا وہ چلے گئے. اس نے اپنی انگلی کو وہ کر کے وہ روشنی پھر ختم ہو گئی. وہ جب انسان کو اس مقام پہ، یہ مقام جو ہے کسی کو وراثت میں نہیں ملتا ہے کہ باپ ولی ہے تو بیٹے کو دے گا، ہاں یا دادا یا پردادا تھا تو اس کو نہیں. یہ ہر ایک انسان کی اپنی محنت سے، اور محنت جو ہے محنت یہ فرض کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نفلوں میں ہوں، میرا قربت نفلوں میں ہے. ایکسٹرا، اور ایکسٹرا کا تو کوئی حد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ایکسٹرا کر دیا کہ اس کی پاؤں مبارک سوچ پڑ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب تھا. اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی عزیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود محبت کے طور پہ کہا کہ او حضور اتنا محنت مت کر، تو یعنی پیدائشی بخشائے ہو، اب کچھ آرام کرے اور کچھ آپ عبادت کر لیا، کیونکہ دن کو بھی آپ کو بہت سارے معاملات. اگر کوئی بندہ اگر کچھ اتنا عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کرے گا کہ تمہارے پاؤں سوج رہے ہیں عبادت مت کرو. اللہ تعالیٰ کہ میرے اوپر آپ سے اس سے بھی زیادہ حق ہے.